موسم گرما کی ایک شام تھی۔ تازہ ہواؤں کے خوشگوار جھونکوں اور نیلگوں آسمان پر تاروں کا ٹمٹمانا ایک لطف پیدا کر رہا تھا۔ دن بھر گرمی کے بعد شام کی یہ ٹھنڈک انسان کے لیے ہی نہیں، پرندوں کے لیے بھی ایک سندیش لے کر آئی۔ مدینہ کا پورا شہر غفلت کی نیند میں پڑا تھا کہ اس کی گلیوں میں ایک سایہ چلتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ شخص کون تھا جو بستر راحت کو چھوڑ کر مدینہ کی گلیوں کے چکر کاٹ رہا تھا؟ یہ مسلمانوں کا بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ جس کے نام سے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں کانپ اٹھتی تھیں، لیکن وہ بادشاہی کا مطلب رعایا کی سیوا کے سوا کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ اور ان کی عادت تھی کہ وہ رات کو جب پورا مدینہ سوتا تھا تو گلیوں میں گھومتے اور دیکھتے کہ ان کے رعایا میں کوئی شخص مصیبت یا دکھ میں مبتلا تو نہیں ہے۔ اسلام کا یہ فرزند شہر سے باہر پہنچ گیا۔ اس کے سامنے صحرا تھا اور سر پر آسمان کا سایہ۔ تاروں بھری رات، یہ پر نور آسمان دیکھ کر اس کی زبان سے خدا کی تعریف میں چند کلمات نکلے، اور وہ حمد کرتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ وہ شہر سے خاصے دور جا چکے تھے۔ اچانک انہیں صحرا میں آگ کی روشنی دکھائی دی۔ اس قدر رات گئے آگ کے جلنے کا منظر ایک حیرت اور تعجب کا سبب تھا، اس لیے وہ آگے بڑھے اور انہیں ایک خیمہ دکھائی دیا۔ جب نزدیک پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ صحرائے عرب کا ایک بدو شخص خیمے کے باہر سر جھکائے کسی گہری سوچ میں آگ کے پاس بیٹھا ہے، اور اس کا اونٹ آس پاس کھڑا ہے۔ بدو اس قدر اپنے خیالات میں مگن تھا کہ اسے کسی کے آنے کی خبر نہیں ہوئی۔ السلام علیکم، آنے والے نے کہا، لیکن بدو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آنے والے نے 3 بار اپنا سلام دہرایا۔ تیسری بار بدو نے آنے والے کو کوئی مسافر یا بھکاری جان کر سختی سے جواب دیا کہ وہ اپنی راہ لے۔ آنے والے نے اس تلخ کلامی کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے، بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے جو اس طرح بیٹھے ہو؟ بدو نے چلا کر کہا، جاؤ، مجھے تنگ نہ کرو، میں نے تم سے ایک بار جو کہہ دیا کہ دور ہو جاؤ، اب جاتے کیوں نہیں؟ اس سختی کے باوجود آنے والے نے بے حد پیار اور محبت سے اپنا سوال دہرا رہا تھا، بھائی تمہیں کوئی تکلیف ہے جو اس طرح بیٹھے ہو؟ بدو نے پھر چلا کر کہا، جاؤ، مجھے تنگ نہیں کرو، تم سے ایک بار جو کہہ دیا کہ دور ہو جاؤ، اب جاتے کیوں نہیں؟ اس سختی کے باوجود اس آدمی نے بہت پیار اور محبت سے اپنا سوال دہرایا تھا، بھائی تمہیں کوئی تکلیف ہے جو اس طرح بیٹھے ہو؟ بدو موٹی عقل کا آدمی تھا، جھٹ تیش میں آ گیا اور اٹھ کر خیمہ سے تلوار نکال لایا اور اسے کھینچ کر بولا، اگر سر کی خیریت چاہتے ہو تو ابھی بھاگ جاؤ، ورنہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، لٹیرے کہیں کے۔ آنے والے نے نہایت متانت سے جواب دیا، بھائی غصہ تھوک دو، میں کوئی لٹیرا تو نہیں ہوں اور نہ کوئی بھک منگا، میں مدینہ کا رہنے والا ہوں، ذرا سیر کے لیے باہر نکلا تھا کہ صحرا میں آگ روشن دکھائی دی تو یہاں چلا آیا۔ تمہیں دیکھ کر دل نے کہا کہ تم تکلیف میں ہو، بتاؤ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نرم کلام نے بدو کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس نے پوچھا، تم مدینہ کے رہنے والے ہو تو تم کیا کام کرتے ہو؟ آنے والے شخص نے جواب دیا، میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں اور ان کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ بدو، تب تم کسی کے غلام ہوگے؟ آنے والے نے کہا، میں مسلمانوں کا غلام ہوں اور ان کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ بدو، پھر تم یہاں کیسے چلے آئے؟ آنے والے نے کہا، اس لمبی بحث کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ یہ کہہ کر آنے والا شخص بدو کے پاس بیٹھ گیا۔ ابھی وہ بیٹھنے نہیں پایا تھا کہ خیمے کے اندر سے ایک چیخ سنائی دی۔ یہ کسی عورت کی چیخ تھی۔ آنے والے نے پوچھا، بھائی کیا معاملہ ہے؟ درد سے کون چلا رہا ہے؟ بدو نے درد بھرے لہجے میں جواب دیا، بھائی کیا بتاؤں، یہ میری بیوی کی آواز ہے، ہم چلے آ رہے تھے کہ اس بچے پیدا ہونے کا سمے نزدیک آ گیا، اس لیے میں یہاں رک گیا ہوں، غریب ہوں، کسی دائی کا انتظام نہیں کر سکا، اب مجھ سے اس کا درد دیکھا نہیں جاتا، اس لیے خیمے سے باہر سینے پر پتھر رکھ کے بیٹھا ہوں، اللہ سے دعا کرو کہ اس کی تکلیف دور فرمائے۔ آنے والے نے کہا، بھائی تم بے فکر ہو جاؤ، میں ایک دائی کو جانتا ہوں اور اسے لے کر آتا ہوں۔ بدو نے کہا، تھوڑا رکو تو، دائی کون دے گا؟ میرے پاس اتنے پیسے کہاں؟ آنے والے نے کہا، اس کی چنتا نہ کرو، وہ دائی بنا فیس کام کرے گی اور تمہاری بیوی کی تکلیف انشاءاللہ جلد ہی دور ہو جائے گی۔ رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی کہ اسلام کا بادشاہ اپنے گھر کو واپس لوٹا۔ اس کی بیوی اب تک جاگ رہی تھی، خاوند کے منتظر بیٹھی تھی۔ خاوند کو پریشان دیکھ کر پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ خاوند نے بدو کی عورت کی تکلیف کا ذکر کیا۔ پھر کیا تھا؟ وہ نیک بخت خاتون جو اپنے خاوند کی طرح اپنے دل میں دوسروں کے درد رکھتی تھی، جھٹ تیار ہو گئی۔ خاوند نے جانے سے پہلے پوچھا، وہ بہت غریب ہے، کیا گھر میں کچھ کھانے کا سامان ہوگا؟ بیوی نے جواب دیا، صرف آپ کا کھانا ہے،
بیوی نے پھر کہا تھوڑا سا بکری کا دودھ، آٹا اور زیتون، اور خدا کا نام، تو سب سامان باندھ لے، میں اونٹ تیار کرتا ہوں تاکہ جلدی پہنچ سکے۔ بیوی نے کہا لیکن ٹھہرو، آپ کھانا تو کھا لیں۔ اس عظیم بادشاہ نے کہا میں کھانا کھاؤں، خدا جانے انہوں نے صبح سے کچھ کھایا ہے یا نہیں۔ بیوی نے کہا تھوڑا سا دودھ پی لیجئے۔ شوہر نے کہا جلدی کرو، بیچاری عورت کا خدا جانے کیا حال ہے، دیر کرنا فضول ہے، ہاں ساتھ ایک چراغ بھی لیتے چلیں۔ تھوڑی دیر میں سامان باندھ لیا گیا۔ اونٹ پر سوار ہو کر دونوں صحرا کی اور تیزی سے جا رہے تھے اور جلد ہی دونوں بدو کے خیمے پر پہنچ چکے تھے۔ جیسے کہ دروازے پر اونٹ رکا اور وہ شخص اور اس کی بیوی نیچے اترے، اس شخص نے بدو سے کہا بھائی یہ میری بیوی ہے، اسے اندر جانے کی اجازت دو تاکہ تمہاری بیوی کی خدمت کر سکے۔ بدو نے کہا وہ اندر تشریف لے جا سکتی ہے، لیکن بھائی تمہاری سمدردی کا شکریہ، اس کا معاوضہ کیسے ادا کر سکوں گا؟ میرے پاس تو اتنا بھی نہیں کہ کھانا کھا سکوں، صبح سے بھوکا ہوں۔ آنے والے آدمی نے کہا معاوضہ اور شکریہ ان باتوں کو جانے دو۔ اس شخص کی بیوی تو اندر چلی گئی، لیکن اس نے اپنا تھیلا کھولا اور اس میں سے اپنا کھانا نکال کر بدو کے سامنے رکھ دیا اور اسے کھانے کے لیے کہا۔ بدو نے اس آدمی کو بھی ساتھ مل کر کھانے کی دعوت دی، لیکن چونکہ کھانا صرف ایک آدمی کے لیے کافی ہو سکتا تھا، اس لیے اس شخص نے عذر پیش کر دیا۔ بدو نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ جب وہ کھانا کھا چکا تو دونوں میں دوستانہ گفتگو شروع ہوئی۔ بدو نے کہا کیا تم مدینے کے باسی ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ نہیں، میری پیدائش مکہ تھی۔ بدو تم نے مکہ کیوں چھوڑا؟ آدمی میں اپنے آقا کے ساتھ یہاں چلایا تھا۔ بدو کیا تمہارے آقا نے تمہیں آزاد کر دیا؟ آدمی میرے آقا نے مجھے مسلمانوں کی خدمت پر لگا دیا ہے۔ بدو تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا ہے؟ آدمی ہاں بھائی مجھے یہ سعادت حاصل ہے۔ بدو کیا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے؟ آدمی ہاں بھائی مجھے اللہ کا شکر ہے ہزاروں بار۔ بدو کیسے خوش قسمت بھائی ہو تم۔ آدمی آپ بہت صلی اللہ علیہ وسلم بہت سادہ زندگی بتاتے تھے، آپ سادے لباس، معمولی خوراک، صفائی کا انہیں بہت خیال تھا۔ آپ ہر ایک کام خود اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے، کپڑوں میں پیوند خود لگاتے، جوتے خود گانٹتے، بکری کا دودھ دھوتے اور اتنے کرتے کہ کبھی کبھی گھر میں جھاڑو بھی دے لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جو شخص مزدوری کر کے اپنے گزارا کرتا ہے اس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ غریبوں کی مدد اور یتیموں کی سرپرستی کرتے، وہ کمزوروں کی ہمت بڑھاتے اور جو آپ کے پاس آتا کبھی مایوس نہیں ہوتا تھا۔ عورت کی عزت کرتے تھے، کبھی پریشان نہیں ہوتے تھے۔ بڑی بڑی مصیبتوں کے وقت بھی آپ مسکراتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے سبھی انسان برابر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے پیغمبر اور عرب کے بادشاہ تھے، لیکن آپ نے خود کو ہم میں سے ایک خیال فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر مرگ پر تھے تو اعلان فرمایا اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہو تو آئے، اسے ادا کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ایک شخص کا قرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے نکلا، جو اس وقت ادا کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سامنے شرمسار جانے کے بجائے انسان کے سامنے شرمسار ہو جانا بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں محبت اور محنت سے بھری تھی۔ بدو بھائی آپ نے مجھے نماز، روزہ اور حج دوسری باتوں کے متعلق ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز مومن کا روحانی غسل ہے جس سے اس کی روح تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نماز اعلیٰ اور شریف زندگی بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ عبادت کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم زندگی کو زیادہ کامیاب بنا سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کا مطلب سمجھتا ہے وہ اپنی زندگی کو آسان اور سفل بنا سکتا ہے۔ نماز کا مطلب کیا ہے؟ اپنے بھائیوں سے مل بیٹھنا اور ان کی خدمت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذہب کا مقصد صرف اس قدر ہے کہ اللہ اور ان کے بندوں سے محبت کرو۔ اتنے میں خیمے کے اندر سے عورت کی کراہنے کی آواز نے دونوں کو بے چین کر دیا۔ بدو اپنی جگہ سے اٹھا اور خیمے کے سامنے یہاں وہاں ٹہلنے لگا، گویا وہ اپنا درد اور دکھ دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنی جگہ پر آ بیٹھا اور گفتگو کی سلسلہ جاری ہوا۔ بدو کیا تم عمر کو جانتے ہو؟ سنا ہے کہ بہت سخت مزاج ہے۔ ہاں بھائی ان میں ایک بات ضرور ہے، لوگوں نے اس کو بادشاہ کیوں چن لیا؟ آدمی بات یہ تھی کہ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا خادم کوئی اور نہیں مل سکتا تھا۔ بدو مسلمانوں کا خادم؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ بادشاہ اور خادم
بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اندر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، اپنے دوست کو مبارکباد دے دیجئے، اللہ نے اسے بیٹا عطا فرمایا ہے۔ امیر المومنین کے شبد سن کر بدو پر تو گویا بجلی گر گئی ہو۔ وہ آدمی کوئی اور نہیں، خود خلیفہ اور بادشاہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بدو خوف سے کانپ اٹھا اور ہاتھ باندھ کر آہستہ سے بولا، اے امیر المومنین، میری گستاخی معاف فرما دے، میں نے سخت کلامی سے کام لیا۔ سیدنا عمر نے بدو کو پیار سے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، بھائی یہ تو معمولی بات تھی، مجھے اور تم میں کوئی فرق نہیں، اللہ کے نزدیک ہم دونوں برابر ہیں۔ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسلام میں مسلمانوں کا بادشاہ وہی ہے جو ان کی خدمت کرتا ہے۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔